وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہاں بھی عیسائیوں کے ایک عقیدے کو بیان کیا گیا اور پھر اس کا رد کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو یہود ہیں ان کے عقیدے کا ذکر اور ان کا رد ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود نے، والنصارى اور نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اہل کتاب آئے، انہوں نے دین کے معاملہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا کہ اگر نافرمان بنو گے پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں جی؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم خدا کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، یہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بیٹا کہتے نہیں تھے، یعنی جیسے ہم اللہ کو ایسے پیارے ہیں، اللہ کو ایسے محبوب ہیں جیسے باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم بھی ہیں، ہم کتنے بھی برے ہوں لیکن ہیں ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح، لہذا اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو بیٹے سے اولاد مراد نہیں تھی ان کی، نہ ہی وہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس معنی کے اندر وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، قرآن عظیم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان کو جواب دیا، محبوب اتنا تو یہ مانتے ہیں نا کہ 40 دن جو ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن ہم نے جہنم کے اندر رہنا ہے، تو جو کچھ مانتے ہیں اسی کے ذریعے جواب دیا۔ قل محبوب فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں کرے گا؟ اگر ایسی بات ہے کہ تم رب کے بڑے محبوب ہو اور ایسے محبوب ہو جیسے جو ہے وہ باپ کو بیٹا محبوب ہوتا ہے، تو پھر ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے نظریے کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق کہ 40 دن تم نے جہنم کے اندر رہنا ہے، تو یہ 40 دن کیوں رہو گے؟ کیونکہ باپ تو کبھی بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو انہی ہی کے دعوے کے ساتھ ان کا رد کیا گیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اچھا اپنے دعوے کے مطابق یہ تو بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں کرے گا تمہارے گناہوں کے سبب؟ تو پھر آگے وہ ذکر کیا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، پھر جواب بھی دیا ہے، ایک تو رد کیا پھر جواب دیا کہ تم کون ہو، بلکہ انتم تم ہو، بشر ممن خلق، آدمی ہو ان میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جسے یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ رب کے فضل کے فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین چاہے تو عدل فرمائے، چاہے تو فضل فرمائے، وہ بے نیاز ہے، اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کا کرم اور اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ قابل عدل ہم نہیں ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں عدل ہو تو ہم نے تو بچنا ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھرنا ہے، لوٹنا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور نے انہیں اعمال کی دعوت دی اور عقیدہ درست کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے آپ کو اعمال سے مستغنی سمجھا کہ ہمیں تو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے رب کے محبوب ہیں، ہم
جتنے برے اعمال کر لیں پھر بھی ہم نے جنت کے اندر ہی جانا ہے۔ اگر آج بھی اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا عقیدہ پھیلاتا ہے، جھوٹی امیدیں دلواتا ہے کہ جناب تسی ساڈے ہو جاؤ نا جنت تہاڈی ہے، بس کچھ کرو نہ کرو، بس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محفل کا انعقاد اچھی چیز ہے، لیکن نظریہ یہ بنا لیا جائے کہ جناب محفل کر لی تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ نظریہ باطل ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھی محفل کا انعقاد مستحب ہے، لیکن نماز پڑھنا تو فرض ہے۔ اب فرض بندہ پڑھے نہیں اور مستحب کرنے پر بندہ جنت کی امید لگا لے تو یہ خام خیالی ہے۔ قرآن عظیم نے جہاں پر بھی وعدہ کیا ہے جنت کا، دو چیزوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورا قرآن اٹھا لے، قرآن کا نظریہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی 2 نمبر پیر اٹھ کے آ جائے کہ ساڑھے بیت ہو جاؤ نہ تسی نماز پڑھو نہ اسی پڑھنے ہیں جنت میں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسے آپ کو مارکیٹ کے اندر لوگ مل جائیں گے، بھئی ہماری روحانی نماز ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام سید الانبیاء، حضور نے روحانی نماز کو نہیں پڑھی، مسجد شریف میں آ کر نماز پڑھی اور صحابہ کو پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، انہوں نے روحانی نماز کو نہیں پڑھی، ان کی وکری نماز ہے، کہتے ہیں یہ ملا کی نماز ہے، ہماری وکری ہوتی ہے، یہ ملا کی نہیں ہے، یہ حضور کی نماز ہے، وہ تو ہم حضور کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے چنگل کے اندر ہرگز نہ آئے، اور واقعتاً جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو بندوں کو رب سے جوڑتے ہیں، اور یہ بر صغیر پاک و ہند تو مرہون منتی اولیاء کرام کا ہے، انہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمے پڑھائے، رب کا بندہ بنایا اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو رب کا عبادت گزار بنایا۔ تو لہٰذا اولیاء کا راستہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کو ایسا راستہ دکھائے۔ تو یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا، انہوں نے کہا اعمال کی ضرورت ہی نہیں جی ہمیں، ہم تو جناب پکے جنتی ہیں۔ تو اعمال کی ضرورت سب کو ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی عظیم ہستیاں جنہیں حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اعمال سے مستغنی نہیں سمجھا۔ ایسا نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو کچھ چاہو تم کرو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا جملہ حضور نے فرمایا، اور حضور کی زبان وہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور اپنی مرضی سے نہیں کلام کرتے، جو کچھ اللہ وحی فرماتا ہے وہی کچھ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود عثمان غنی نماز کے اندر سست نظر نہیں آئے کہ نمازیں چھوڑ دیں، حضور نے جو کہہ دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کون سا ٹکٹ مل گیا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں، اعمال چھوڑ دیں، عقیدے کی درستگی چھوڑ دیں، اور بس جو ہے وہ کسی کے بات پر آ کر جناب وہ آپ بھی جہنم میں تھا تو سا بھی جہنم میں جائیں گے ضرور، ایسے لوگ پھر جہنم میں جا سن، کیونکہ قرآن کا تو فیصلہ یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورا قرآن اٹھا لیں، کہیں بھی آپ کو ایسا جملہ نہ ملے گا جو جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، آمنو ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات اور عمل کرو نیک، تو پھر آگے جنت کا وعدہ ہے۔ جہاں پر بھی جنت کا وعدہ ہے انہی 2 چیزوں کا ذکر ہے۔